اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے اس کوچنگ کلاسز کے سلسلے میں اسلامک سٹڈیز کو پڑھتے ہیں، اور اسلامک سٹڈیز میں ایک اہم پورشن وہ خلفائے راشدین کا رہا ہے۔ خلفائے راشدین پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں ایم سی کیوز لیول کے ٹیسٹس میں۔ آپ کے جو معروضی سوالات ہیں، جو آبجیکٹیو ہے، یا جو آپ کے وائیو مختلف پوسٹ کے لیے جو وائیو کا انعقاد ہوتا ہے، اس میں خلفائے راشدین کے حوالے سے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس کلاس میں ان تمام سوالات کا، ان تمام معلومات کا احاطہ کر سکوں جو سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یا وہ ریپیٹڈ ہیں، بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے پائس خلیفس، دا پائس خلیفس کہ جو ٹرمینالوجی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، دا پائس خلیفس یعنی خلفائے راشدین، خلفائے راشدین۔ اور ایک لفظ اور بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، خلفائے راشدین المہدیین۔ خلفائے راشدین، سوال یہ پوچھا جاتا ہے خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین، اس میں لفظ راشدہ یا راشدین سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال زیادہ ٹیکنیکل ہے، زیادہ پوچھا جاتا ہے، خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین۔ راشدین سے مراد ہے یا راشدہ سے مراد ہے؟ راشدہ سے مراد ہے اسٹریٹ وے، اسٹریٹ وے یعنی سیدھا راستہ، جبکہ راشدین سے مراد ہے یہ جو ہے یہ ایکشن ہے، یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین تھے اور صراط مستقیم پر رہے، اس لیے ان کو راشدین کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نیابت کرنے والے جو سیدھے راستے پر رہے، اس لیے ان کے لیے راشدہ یا راشدین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تک آپ کے کسی استاد نے یہ نہ بتایا ہو، لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی تعداد 4 ہے، خلفائے راشدین 4 ہیں، اور ان کے پیریڈ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے ان کا کل پیریڈ کتنا ہے؟ ان کا پیریڈ 30 ایئرز پر مشتمل ہے، محیط ہے، 30 سال تک ان 4 خلفائے راشدین نے حکومت کی۔ اس میں جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سابقون الاولون کی جو ٹرمینالوجی ہے، اس سے کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں؟ سابقون الاولون وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کی ابتدائی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بغیر چون چرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ 5 ایئر کی تبلیغ میں مکہ میں اسلام قبول کیا، یہ سابقون الاولون ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ ان کا تعلق قریش سے تھا، چاروں کا تعلق قریش سے ہے، لیکن چاروں جو ہیں یہ قریش میں کل 12 برانچز تھے۔ قریش کے کل قبیلوں کی تعداد جو سب برانچز تھے وہ 12 تھے، اور یہ 4 خلفائے راشدین علیحدہ علیحدہ برانچز سے بلانگ کرتے ہیں۔ ان کا تعلق، صدیق اکبر کا تعلق قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ تھا، قبیلہ بنو تمیم، اور یہ ایک سب برانچ ہے قریش کی۔ تو حضرت صدیق اکبر کیا کام کرتے تھے اسلام سے پہلے؟ اسلام سے پہلے یہ بزنس کرتے تھے، یہ بزنس مین تھے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ان کا نام اسلام سے پہلے عبد العزا یا بعض روایت میں عبد الکعبہ تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے عبداللہ رکھا، لیکن یہ اپنے ایک بیٹے کی کنیت سے
ابو بکر مشہور ہوئے. کنیت, what do you know about کنیت؟ کنیت وہ نام ہے جو باپ بیٹا بیٹی کی نسبت سے مشہور ہو جائے, کسی نسبت سے, اپنے کسی ریلیٹیو کی نسبت سے مشہور ہو جائے, اس کو کنیت کہا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ آف خلافت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. 2 سال انہوں نے حکومت کی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 سال تک حکومت کی. یہ وہ ٹیکنیکل سوالات ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک حکومت کی, اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ, ان کے سب سے بڑے کارنامے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا. ایک ان کا کارنامہ کہ انہوں نے قرآن عظیم الشان جمع کیا, اور اس قرآن عظیم الشان کو مصحف الامام کہا جاتا تھا. مصحف الامام یعنی تمام صحیفوں کا امام, نمبر 1. نمبر 2, جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کرنا. انہوں نے مسلمہ کذاب, سجا نامی عورت, ان کے خلاف اسود عنسی, ان کے خلاف جنگیں لڑی اور جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا. اس کے علاوہ نمبر 3, تیسرا جو ان کا جو اہم کام ہے وہ منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ ہوا. دوسرے جو خلیفہ راشد ہے ہمارے پاس وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے. ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام خطاب تھا. خطاب ان کے والد کا نام ہے, اور ان کا تعلق بنو عدی سے ہے. بنو عدی قریش کے ایک سب برانچ ہے, بنو عدی سے ہے. کس سال انہوں نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے اسلام قبول کیا نبوت کے 6 سال. نبوت کے 6 سال. کہاں پر اسلام قبول کیا؟ دار ارقم ایک تبلیغی مرکز تھا مسلمانوں کا. دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہوئے اور اسلام قبول کیا. ان کے حوالے سے, ان کے خلافت کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنے سال حکومت کی, کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال یہ خلیفہ رہے. اور ان کے جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے فتوحات. اور کون سے فتوحات؟ 2 سپر پاورز کو زیر کرنا, اور وہ سپر پاور فارس یعنی جدید ایران اور روم یعنی مغرب یعنی یورپ اور ایران اور روم کو شکست دینا ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. بڑے آب و تاب کے ساتھ انہوں نے 10 سال تک کیا 10 سال تک حکومت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو فاروق کا لقب ملا, اور فاروق کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. تو یہ وہ ٹیکنیکل سوالات ہیں جو خلفائے راشدین کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں. تیسرا خلیفہ راشد ہمارے پاس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو MCQ سوالات پوچھے جاتے ہیں یا آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے والد کا کیا نام تھا. حضرت عثمان رضی اللہ کے والد کا نام عفان تھا, اور یہ تاجر تھے, یہ بھی بزنس مین تھے. اور اس کے علاوہ ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ تھا. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کی نسبت سے ان کا لقب ذوالنورین تھا. ذوالنورین, ان کو غنی بھی کہا جاتا ہے, اور ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا جو ہے وہ مشہور ہے, اور اپنی سخاوت کی وجہ سے ان کو غنی کہا جاتا ہے. ان کا جو پیریڈ ہے وہ 10 سال پر محیط ہے. وہ کتنے سال پر محیط ہے؟ وہ 10 سال پر حضرت عثمان رضی اللہ یا پلس تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ 11 سال پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ محیط ہے. ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی, جس کمیٹی نے قرآن عظیم الشان کو جمع کیا اور اس قرآن کے 4 نسخے بنائے. 4 نسخوں کے علاوہ پورے مسلمانوں کو, پورے امت مسلمہ کو
कुरैश की किरात पर यानी अरबी किरात पर, अरबी लहजे पर जमा किया, इसलिए इनको जामिउल कुरान कहा जाता है। इनका एक कुरान, इनका एक तरतीब दिया गया कुरान आज भी उज़्बेकिस्तान के दारुल ताशकंद के एक म्यूज़ियम में महफूज शुदा है। इनको शहीद किया गया। शहादत के हवाले से ये पूछा जाता है कि इनको किसने शहीद किया, तो इनको बलवाइयों ने शहीद किया। आपने जवाब क्या देना है? बलवाइयों ने इनको शहीद किया, यानी प्रोटेस्टर्स ने इनको शहीद किया। और इनको कहाँ पर दफनाया गया? इनको जन्नतुल बक़ी, मदीना के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू जो चौथे नंबर पर है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या करमुल्लाह वजहू, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के हवाले से पूछा जाता है वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम अबू तालिब था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। 10 साल की उम्र में बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली करमुल्लाह वजहू है। इनका ताल्लुक किस कबीले से था? इनका ताल्लुक कुरैश के कबीले से, सब ब्रांच बनु हाशम से था। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी बनु हाशम से है, ये हाशमी है। इनका ताल्लुक बनु हाशम से था। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू जो है, इनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ का दरवाज़ा करार दिया है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इल्म, बाबुल इल्म, इनको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। इनकी कुनियत क्या है? इनकी कुनियत अबू तुराब है। अबू तुराब, अबू तुराब से क्या मुराद है? अबू तुराब से मुराद है मट्टी का बाप। क्यों ये कुनियत दी गई? ये कुनियत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई। एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक जब मस्जिद नबी आए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू मट्टी में सोए हुए थे, मट्टी में लथपथ थे, जिसकी वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट का इज़हार किया, उनको उठाया और उनको कहा अबू तुराब। ये कुनियत इतनी मशहूर हुई कि पूरे अरब में फैल गई और ये अबू तुराब के नाम से मशहूर हुए। अलावा अजी इनको शेर खुदा भी कहा जाता है, इनको फातेह खैबर भी कहा जाता है। इनका अरसा खिलाफत वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये 5 साल पर मुहित है। इनका जो अरसा है ये 5 साल पर मुहित है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को शहीद करने वाले शख्स का क्या नाम है? इनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मलजम है। इब्न मलजम ने इनको शहीद किया। और ये कौन था अब्दुर्रहमान इब्न मलजम? ये खारिजी था, ये खवारिज था। मुसलमानों के लाइन से, मुसलमानों के गरोह से ये लोग निकल चुके थे। इन्होंने एक दूसरा दीन इख्तियार किया था, इसलिए इनको खारिजी कहा जाता है। इब्न मलजम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को बर्चा मारा, इनको खंजर मारे, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए और शहीद हुए। ये वो सवालात है खुलफाए राशिदीन के हवाले से जो तकरीबन रिपीटेड भी हैं और अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं। इन सवालात के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह की दीगर वीडियोस को फ़ौरन मुलाज़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।